السلام علیکم، آداب۔ آپ سب کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل شجر اکیڈمی پر۔ امید کرتے ہیں آپ سب اچھے ہوں گے، اچھے سے پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ انٹرمیڈیٹ 2025 میں جو لوگ بہار بورڈ سے ایگزام دینے والے ہیں اور 100 نمبر کا اردو ہے، تو ان کے لیے آج یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ مضمون کے حوالے سے پہلے کچھ باتیں دیکھیں گے، اس کے بعد ہم لوگ جو نصابی کتاب میں مضمون شامل ہے یعنی کہ کہکشاں حصہ دوم میں جو مضمون دیا گیا ہے اس سے متعلق ہم لوگ معروضی سوالات یعنی کہ آبجیکٹیو کوشچن حل کریں گے۔ تو پہلے ہم لوگ مضمون کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ مضمون کہتے کس کو ہے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مضمون کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے ادبی اصطلاح میں مضمون کہتے ہیں۔ مضمون کس کو کہتے ہیں؟ تو کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے یعنی کہ کسی خاص موضوع پر جو لکھا جائے اسے ادبی اصطلاح میں مضمون کہتے ہیں۔ انگریزی میں یعنی کہ انگلش میں مضمون کے لیے ایسے لفظ مخصوص ہے۔ انگلش میں کون سا لفظ مضمون کے لیے مخصوص ہے؟ کون سا لفظ ہے وہ؟ ایسے ہے۔ مضمون کے کئی اقسام ہوتے ہیں یعنی کہ مضمون کے کئی قسم ہوتے ہیں، جیسے کہ تنقیدی مضمون، علمی مضمون، ظریفانہ مضمون وغیرہ۔ حالات اور ضرورت کے تحت اس صنف یعنی کہ مضمون کی قسمیں بنتی رہی ہیں، یعنی کہ حالات اور ضرورت کے تحت اس صنف یعنی کہ مضمون کی کئی قسمیں بنتی رہی ہیں۔ مضمون کے حوالے سے اتنی باتیں آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، ایسا میں امید کر رہا ہوں۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے سوالات کی اور۔ سوالات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ سوالات پوچھے جانے کے بعد آپ لوگ ویڈیو کو پاؤز کریں گے، خود سے اس سوال کو وقت دیں گے، پہلے خود سے آپ آپشن میں ٹک آؤٹ کریں گے، 4 آپشن میں سے ایک آپشن آپ لوگ چوز کریں گے یا چنیں گے، اس کے بعد ویڈیو کو پلے کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے آپ کا چنا ہوا یا چوز کیا ہوا آپشن صحیح ہے یا غلط ہے۔ پین پیپر لے کر آپ لوگ بیٹھیں گے، نوٹ ڈاؤن کرتے چلیں گے اور ویڈیو ختم ہونے کے بعد آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ کتنا آپ لوگ صحیح کر پائے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو جو پہلا مضمون ہے کہکشاں حصہ دوم میں وہ ہے مٹی کا تیل۔ کون سا مضمون ہے یہ؟ مٹی کا تیل۔ کس نے لکھا ہے؟ خواجہ حسن نظامی نے لکھا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اس کے سوال میں۔ پہلا سوال ہے آگ، ہوا، پانی اور خاک۔ آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کمتر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ یعنی کہ آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کمتر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ تو آپ کا پہلا آپشن ہے آگ، دوسرا آپشن ہے ہوا، تیسرا آپشن ہے پانی اور چوتھا آپشن ہے خاک۔ ویڈیو کو پاؤز کیجئے اور خود سے سالو کیجئے۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا خاک۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ اس کا دوسرا سوال ہے مٹی کے ساتھ دنیا کیا سلوک کرتی ہے؟ پہلا آپشن ہے سر چڑھاتی ہے، دوسرا آپشن ہے بستر پر بچھاتی ہے، تیسرا آپشن ہے پاؤں سے روندتی ہے اور چوتھا آپشن ہے پاکٹ میں رکھتی ہے۔ ویڈیو کو پاؤز کیجئے اور سالو کیجئے آپ لوگ۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پاؤں سے روندتی ہے۔ اگلا سوال ہے چنبیلی یا موتیا کے تیل سے بھی کون تیل اہم ہے؟ چنبیلی یا موتیا کے تیل سے بھی کون تیل اہم ہے؟ آپ کا اس میں پہلا آپشن دیے ہوا ہے سرسوں کا تیل، دوسرا آپشن آنولے کا تیل، تیسرا آپشن
مٹی کا تیل اور چوتھا آپشن نیم کا تیل۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مٹی کا تیل۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ اگلا سوال ہے، کس تیل کو دیکھ کر لوگ ناک بھاؤں چڑھاتے ہیں؟ کس تیل کو دیکھ کر لوگ ناک بھاؤں چڑھاتے ہیں؟ پہلا آپشن ہے آپ کا چمیلی کا تیل، دوسرا آپشن ہے موتیا کا تیل، تیسرا آپشن ہے سرسوں کا تیل اور چوتھا آپشن ہے مٹی کا تیل۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مٹی کا تیل۔ تو مٹی کے تیل کو دیکھ کر، جو مٹی کا تیل ہے اس کو دیکھ کر لوگ ناک بھاؤں چڑھاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، راک فیلر کون تھا؟ پہلا آپشن ہے آپ کا امریکی تاجر تھا، دوسرا آپشن ہے عرب تاجر تھا، تیسرا آپشن ہے ترکی تاجر اور چوتھا آپشن ہے افریقی تاجر۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا امریکی تاجر تھا۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ حضرت خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی؟ یعنی کہ پیدائش کا سال پوچھ رہا ہے یہاں پہ۔ پہلا آپشن ہے دسمبر 1876، دوسرا آپشن ہے دسمبر 1877، تیسرا آپشن ہے دسمبر 1878 اور چوتھا آپشن ہے دسمبر 1889۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دسمبر 1878۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ اگلا سوال ہے، خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ یعنی کہ جائے پیدائش کی جگہ پوچھ رہا ہے یہ سوال۔ تو پہلا آپشن کیا ہے؟ بستی نظام الدین اولیاء، دوسرا آپشن ہے کشمیری گیٹ، تیسرا آپشن ہے اجمیری گیٹ اور چوتھا آپشن ہے سلیم پور۔ چلیے ویڈیو کو پاؤز کیجیے اور صحیح کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بستی نظام الدین اولیاء۔ اگلا سوال ہے، خواجہ حسن نظامی کے والد کا کیا نام تھا؟ خواجہ حسن نظامی کے والد کا کیا نام تھا؟ پہلا آپشن ہے سید عاشق علی نظامی، دوسرا آپشن ہے سید عابد علی نظامی، تیسرا آپشن ہے سید باسط علی نظامی اور چوتھا آپشن ہے سید نظامی۔ یعنی کہ خواجہ حسن نظامی کے اس میں والد کا نام پوچھا جا رہا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سید عاشق علی نظامی۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ تو اگلا سوال ہے، خواجہ حسن نظامی کی والدہ کا کیا نام تھا؟ پہلا آپشن ہے سیدہ میمونہ بیگم، دوسرا آپشن ہے سیدہ چہیتی بیگم، تیسرا آپشن ہے سیدہ ناظمہ بیگم اور چوتھا آپشن ہے سیدہ عابدہ بیگم۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سیدہ چہیتی بیگم۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ تو اگلا سوال کیا ہے، خواجہ حسن نظامی کا نام والدین نے کیا رکھا تھا؟ یعنی کہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے والدین نے، یعنی کہ خواجہ حسن نظامی کے والدین نے ان کا نام کیا رکھا تھا؟ پہلا آپشن ہے حاتم علی، دوسرا ہے قاسم علی، تیسرا ہے شارم علی اور چوتھا ہے ہاشم علی۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا قاسم علی۔ اگلا سوال ہے، خواجہ حسن نظامی کا انتقال کب ہوا؟ یعنی کہ ان کے انتقال کا سال پوچھا جا رہا ہے۔ پہلا آپشن ہے 31 جولائی 1953 عیسوی، دوسرا آپشن ہے 31 جولائی 1954 عیسوی، تیسرا آپشن ہے 31 جولائی 1955 عیسوی اور چوتھا آپشن ہے 31 جولائی 1956 عیسوی۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 31 جولائی 1955 عیسوی۔
بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ اگلا سوال ہے خواجہ حسن نظامی کہاں دفن ہوئے؟ یعنی ان کو کہاں دفنایا گیا، یعنی ان کے آخری رسومات کہاں ہوئے؟ پہلا آپشن ہے بستی نظام الدین اولیاء دہلی، دوسرا ہے لکھنؤ میں، تیسرا دہلی کی عام قبرستان میں، اور چوتھا ہے اپنے گھر میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نظام الدین اولیاء دہلی۔ اگلا سوال خواجہ حسن نظامی نے کتنے دنوں قبل اپنی قبرستان تیار کرائی تھی؟ یعنی کہ خواجہ حسن نظامی نے اپنے وفات سے کتنے دن پہلے جو اپنی قبر تیار کروا لی تھی؟ تو پہلا آپشن ہے 30 سال، دوسرا آپشن ہے 40 سال، تیسرا آپشن ہے 50 سال، چوتھا آپشن ہے 20 سال۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 50 سال، یعنی کہ خواجہ حسن نظامی نے اپنے وفات سے 50 سال قبل، یعنی کہ 50 سال پہلے اپنی قبر تیار کروا لی تھی۔ اور یہ قبر کہاں پہ تیار کروائی تھی؟ تو بستی نظام الدین اولیاء میں۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ اگلا سوال ہے حضرت نظام الدین اولیاء کی سوانح عمری کس نام سے ترتیب دی؟ تو کس نے ترتیب دی ہے؟ خواجہ حسن نظامی نے۔ تو سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نظام الدین اولیاء کی سوانح عمری کس نام سے ترتیب دی؟ تو پہلا آپشن ہے نظام الدین اولیاء، دوسرا آپشن ہے نظامی بنسوری، تیسرا آپشن ہے نظام الدین بنسوری، اور چوتھا آپشن ہے حضرت بنسوری۔ ویڈیو کو پاؤز کیجئے اور آپ لوگ اس کا آنسر کیجئے۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نظامی بنسوری۔ ہمارا اگلا سوال ہے راک فیلر دولت مند کیسے بنا؟ اگلا سوال کیا ہے؟ راک فیلر دولت مند کیسے بنا؟ اس کا دیکھیے پہلا آپشن کیا ہے؟ مٹی کے تیل کی تجارت سے، چمیلی کا تیل، یا پھر موتیا کا تیل، یا پھر سرسوں کا تیل۔ اس کا پہلا آپشن صحیح ہو جائے گا مٹی کے تیل کی تجارت سے۔ تو ویڈیو کو ہم لوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ 15 کوشچن میں سے آپ لوگ کتنے کوشچن کو صحیح کر پائے ہیں۔ ہماری ملاقات اگلے ویڈیو میں ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیں، اچھے سے پڑھائی کریں۔ خدا حافظ۔